اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، تمام سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح سے فرانس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ جو توہین کی گئی ہے، اور جس طرح سے ایک ٹیچر نے کارٹون بنا کر جس طرح سے مذاق اڑایا ہے، اور اس پر وہاں کے صدر کا اس کی تائید کرنا، یہ سب وہ جہالت ہے دور جدید کی کہ جس پر انسانیت شرمسار ہے کہ محسن انسانیت، معلم انسانیت کے تعلق سے اس طرح کے رقیق جملات اور اس طرح کی توہین اور ان کا کارٹون بنایا جانا، یہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ جس کے مرتکب مسلسل یورپ کے ممالک ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے ڈنمارک میں ایسا ہی ہوا، اور مختلف یورپ کے ممالک میں کسی کی بھی توہین کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی جان لینا، اور کسی کے ساتھ ناانصافی، بے عدالتی، یہ وہ جرائم ہیں جو مسلسل یورپ کی طرف سے ہوتے آئے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے متمدن بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ آزادی خواہ بھی مانتے ہیں، کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ آزادی کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی توہین کی جائے اور کسی کو شرمسار کیا جائے اور کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ آزادی بیان میں نہیں آتا ہے۔ اسلام خود آزادی بیان کا قائل ہے۔ اسلام خود یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار بیان ہونا چاہیے، اور سوال جواب ہونی چاہیے، شکوک و شبہات پیش کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے اور کسی کے مسلمات کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے دین کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کی تضلیل کی جائے۔ دیکھیے، وہ لوگ خود بھی اگر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کے اعتقادات کے خلاف بلایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس پر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، خود اپنی توہین کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، ان کے ملک کی توہین کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، اور ان کے لباس کی توہین کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی آزادی اس بات پہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تضلیل کرنے میں وہ آزادی کے قائل ہیں، لیکن خود ان کی تضلیل کے لیے وہ راضی نہیں ہیں۔ چنانچہ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر انہوں نے پریس ٹی وی کو بند کر دیا ہے، جہاں پر انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں قاسم سلیمانی کے بیانات اور ان کی تصویروں کو جو ہے بینڈ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آزادی کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ تنگ نظر لوگ ہیں، شدت پسند لوگ ہیں، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے آپس میں لڑانے کا کام کیا ہے، مسلمانوں اور وہ نادان مسلمانوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کچھ مسلمانوں کے اندر تفرقہ مچانے کی اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اسلام کے معاملے میں دو رائے نہیں ہوتا جا رہا ہے، بلکہ پھر بھی مسلمان جو ہے اپنے مسلمات پر جو ہے وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اتحاد مسلمانوں کا ہے وہ ہرگز نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ قرآن مجید پر جو اتحاد ہے مسلمانوں کا وہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔
کعبۃ اللہ پر جو اتحاد ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور توحید پر جو اتحاد ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے، اور اسی سے جھنجھلا کر اور اسی سے پگلا کر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان کا خلا خما کرے گا اور یقیناً انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔